ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن مجید کی ایک سورہ جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، جسے ہمارے ہاں معاشرے میں اکثر قل هو اللہ احد کا نام ہی دیا جاتا ہے، تو فضیلت کے اعتبار سے یہ سورہ بڑی ہی اہم ہے۔ قرآن مجید کے تین بڑے اہم مضامین ہیں، ایک توحید ہے اور دوسرا رسالت ہے اور اسی طرح آخرت ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ سورہ جو ہے یعنی سورہ اخلاص، یہ واحد سورہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک ہی مسئلہ بڑی وضاحت مگر اختصار کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، تو یہ مسئلہ توحید ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کو جہاں سورہ اخلاص کہا جاتا ہے وہیں پہ اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اسے سورہ اساس بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں مسلمانوں کا جو بنیادی اہم اساسی مسئلہ ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں اس سورت کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس کا معنی مفہوم میں بھی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو کس طرح جو ہے گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو فضیلت اس کی سنیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا۔ اب اس کا جو امیر ہے وہ جب بھی نماز پڑھاتا جہری نمازوں میں وہ سورہ اخلاص کو بھی لازمی طور پہ ساتھ پڑھتا، جیسے ہی وہ کوئی اور سورت پڑھتا تو سورہ اخلاص بھی پڑھتا۔ تو لوگوں نے اس کی شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جب یہ لشکر واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ نے کہا کہ بھئی اس سے پوچھو وہ یہ عمل کیوں کر رہا ہے، ایسے کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یعنی رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہو کہ اگر وہ اس صورت سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بظاہر چھوٹی سی سورہ ہے جو 4 آیتوں پہ مشتمل ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کے حصول کا باعث ہے۔ آج دنیا میں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ پھر اس سورہ کو یاد کرے، اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ قیام اللیل میں یہی سورہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص ہی بار بار پڑھتا ہے، سورہ اخلاص ہی کی تلاوت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اسے یعنی اس کے اس عمل کو کم مت سمجھو، یہ سورہ جو ہے قرآن کا 1/3 ہے، یعنی ثلث قرآن ہے۔ ثلث قرآن یعنی قرآن کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جب کوئی شخص اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے وہ گویا کہ قرآن کے 10 پارے پڑھ لیتا ہے۔ تو بڑی ہی اہم سورہ ہے، مختصر سورہ ہے مگر بڑی جامع سورہ ہے۔ اس کو یاد کیجئے، معنی مفہوم کو سمجھیے اور اجر و ثواب کو سمیٹیے۔